السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے مشکل آیتوں میں سے ایک مشکل ترین آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ پارہ نمبر 18 قد افلح، سورہ نمبر 24 سورۃ النور کی آیت نمبر 40 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اس آیت میں لام مشدد، جیم مشدد، یا مشدد اور پھر یا مشدد، کئی مشدد حروف ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں میم مشدد ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، غنہ، اور اس کے بعد پھر نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، یہاں اخفا ہوگا۔ غنہ اور اخفا کسے کہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اور اسی طرح سحاب کے بعد طا آیا ہے، یہ چھوٹی طا کس بات کی علامت ہوتی ہے ہم اس کو بھی جانیں گے، اور کس طرح یہاں وقف کیا جاتا ہے، سانس کو توڑا جاتا ہے، اس کو بھی ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کے ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، کاف زبر کا، او کا، وا پیش ذو، او کذو، لام پیش لو، او کذلو، میم کھڑا زبر ما، او کذلما، تا دو زیر تین، او کذلمات، فا یا زیر فی، او کظلمات فی۔ یہاں تا کے نیچے آپ کو یہ جو دو زیر نظر آ رہا ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا اور غنّے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا، جیسے او کظلمات فی، یہ اخفا ہوتا ہے۔ بح زبر بح، را لام دو زیر رل، بحرل، لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، یا دو زیر یین، لجی یین۔ یہاں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ جب ہم جیم کو یا سے ملا رہے ہیں تو یہاں آواز ناک میں نہیں لے کر جائیں گے، لیکن جب یا کو یا سے ملائیں گے تو یہاں ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا کے نیچے دو زیر ہے اور اس کے بعد ہے یا۔ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، یعنی یا کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور پھر غنہ کر کے پڑھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ناک میں آواز کو روکیں گے۔ لجی، لجی، لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، یا دو زیر یین، لجی یین، یا غین زبر یغ، شین کھڑا زبر شا، یغشا، ہا پیش ہو، یغشاہ، میم و زبر مو، جیم میم دو پیش جم، موجم۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے۔ موجم، میم نون زیر من، فا و زبر فو، من فو، یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تو اس طرح غنہ اور اخفا میں آپ کو فرق نظر آ گیا ہوگا کہ موجم میں غنہ ہے، من میں اخفا ہے، یہاں ناک میں آواز کو روکیں گے، یہاں ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ قاف زیر قی، ہا کھڑی زیر ہی، فوقیہ، میم و زبر مو، جیم میم دو پیش جم، موجم، میم نون زیر مین، فا و زبر فو، من فو، قاف زیر قی، من فوقی، ہا کھڑی زیر ہی، من فوقہ، سین زبر سا، حا الف زبر حا، سحا، با دو پیش بن، سحابن۔ یہ جو طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یعنی یہاں وقف کرنا جائز ہے،
تو آپ جب وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے سحاب، سحاب۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب ان حرفوں میں سے کوئی بھی حرف پر جزم آ جائے تو وہاں ہم آواز میں حرکت دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے سحاب، سحاب۔ چلیے پوری آیت پڑھتے ہیں۔ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، دوبارہ دیکھیں، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه، موج من فوقه سحاب۔